ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناجائز کاموں سے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے فوائد میں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، بے حیائی کا کام بھی نہیں کرے گا، پاک صاف رہے گا، کپڑے پاک، جسم پاک، باوضو رہے گا، تو کیوں گناہ کرے گا؟ بے حیائی والے کام کیسے کرے گا؟ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے جو عزت عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ بے حیائی سے اور گناہوں کے کاموں سے دور کر دیتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، ذکر سے مراد یہی صلاۃ ہے، اِنَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یا کراچی میں ایک منکر حدیث شیخ محمد کہتے ہیں اس کو، ہمارے اس محلے سے بھاگا، ایک جگہ اس سے گفتگو ہوئی، گفتگو اس بات پر تھی کہ چونکہ وہ مشہور زمانہ منکر حدیث، دشمن خدا و رسول احمد دیدات کا شاگرد ہے۔ احمد دیدات جس جگہ افریقہ میں ہے وہاں 4 مسجدیں انکار حدیث کی بنی ہیں، اب ہے یا مردار ہو گیا، پاکستان میں بہت آگے پیچھے لوگ ناچے، خدا کا شکر ہے کوئی عالم ملنے نہیں گیا، کسی مدرسے میں وہ نہیں آیا۔ تو شیخ محمد مجھے کہتا ہے کہ وہی جو ہے صرف قرآن ہے۔ میں نے کہا حدیث بھی وہی ہے؟ تو اس نے کہا حدیث وہی ہے۔ میں نے کہا پھر نماز میں تلاوت کر لینا اس کو، نماز میں آپ سبحانک اللہم نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ رب العالمین قرآن ہے۔ میں نے کہا نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہنے لگا اللہ اکبر سے۔ میں نے کہا تم اللہ اکبر دکھا دو کہاں ہے، قرآن میں دکھاؤ۔ اس کو اللہ اکبر یاد نہیں ہے۔ 3 مہینے بعد اس کا ایک شاگرد یہاں ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر مل گیا جی۔ میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے قرآن میں۔ میں نے کہا پھر دکھاتا کیوں نہیں؟ کہا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ کہا ہے تو صحیح، اب اس کو ڈر تھا کہ میں یہ دکھاؤں گا نا تو اس کے خیال میں تو یہ اللہ ہی اکبر ہے نا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ مل تو گیا ہے قرآن شریف کی سپارے میں لیکن ذرا سا ٹیڑھا۔ ولا حول ولا قوت الا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے ایسے زندیق اور جاہلوں کو لوگ ہمارے مقابلے کے لیے بٹھاتے ہیں، یہ علم کی توہین ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں مل تو گیا ہے لیکن ذرا سا ٹیڑھا ہے۔ اب اگر ہم آپ کو دکھائیں تو آپ شور مچائیں گے کہ ہم تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ اللہ اکبر ہے، اور ذکر اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ حمار ابن الحمار، یہ تو ذکر کے لیے مضافل ہے، اس لیے اللہ اکبر۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، نہ لڑو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو کتابیں پڑھ چکے ہیں ان کافروں سے بھی جب مناظرہ ہو تو اس طریقے سے کرو جو احسن العلوم میں سیکھا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان لوگوں سے جو ظالم ہیں ان میں، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہو ہم ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا ہمیں، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اتارا گیا تم کو، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود تمہارا ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ذرا بات سنو، ایمان کس وحی پر لانی ہے؟ جو ہم پر نازل ہوا وہ کیا چیز ہے؟ قرآن اور حدیث بھی۔ منکر حدیث کہتے ہیں حدیث وحی نہیں، تو یہ آگے کیا ہے؟ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ توریت، انجیل، زبور ان کا نام لے کر کے ایمان کی دعوت قرآن میں کہیں نہیں ہے؟ کیونکہ صحیفے رہ جائیں گے نا۔ اگر صحیفوں کا نام لے تو پھر پیغمبروں کو جو وحی آئی ہے وہ رہ جائے گی۔ تو 100 صحیفے اور 4 کتابیں، 104 کو ہٹا دے، باقی کتنے رہ گئے؟ 1,24,000 میں سے بے حساب رہ گئے۔ ان پیغمبروں کی وحی کیا چیز ہے؟ ان پیغمبروں کی گفت میں۔ تو ہمارے پیغمبر کی گفت، ان کا قول و فعل، احادیث، وہ بھی وہی ہے۔ آمنا بالذی انزل الینا، سب سے بڑا کام آپ کو اس پر کرنا ہے۔